دوست ڈاکٹر فاز پہلی بار فیس بک لائیو پر۔ موجودہ حالات میں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں آئیں اور اس موضوع پر کھل کر بات کریں۔ بحران قوموں کی زندگی میں اور انسانی زندگی کا جب سے آغاز ہوا ہے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ جیسا کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ، یعنی ہر بلندی و پستی، اونچ نیچ، ترقی و تنزل کا انحصار اس کی قیادت پر ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم تو لیڈر نہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لیڈرشپ سے پر بات کرنے کی، ہم تو صرف اس بحران سے گزرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ لیڈرشپ کی تعریف کیا ہے۔ لیڈرشپ اثر و رسوخ کا نام ہے۔ اگر آپ با اثر ہیں تو آپ لیڈر ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیگم ہیں، تو آپ با اثر ہیں اور آپ لیڈر ہیں۔ اگر آپ کسی مہذب اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے پڑوسی ہیں تو آپ ان کی بھی قیادت کرتے ہیں۔ آپ کسی جائز روزگار پر ہیں تو وہاں بھی آپ کسی نہ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہم سب لیڈر ہیں اور لیڈرشپ پر ہی سارا انحصار ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کی کمیونٹی ہو، آپ کا شہر ہو، آپ کا گاؤں ہو، آپ کا دیس ہو، یا پھر یہ پوری عالم۔ تو لیڈرشپ پر نظر رکھنا سب سے بڑی چیز ہے اور لیڈرشپ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بحران میں لیڈرشپ اگر بری ہو تو جو فال ہوتا ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے، یعنی ہم تنزل کی طرف، پستی کی طرف بہت تیزی سے جانے لگتے ہیں۔ لیکن اونچائی کی طرف جانا جو کہ پازیٹیوٹی ہے کسی بھی پہلو کی، وہ کم از کم اگر ہم اوپر نہیں جاتے تو ایک اچھا لیڈر ہمیں اسی جگہ پر پکڑ کے اور آرام سے ہمیں ہولڈ کرتا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ پستی میں نہ گر پائیں۔ تو لیڈر قیادت کا بحران اور بحران میں قیادت، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ ہمیں بحران کے وقت اچھے رہنما، اچھی قیادت ہمیں وہیں پر تھامے رکھتی ہے، جبکہ بری قیادت ہمیں نیچے بہت تیزی سے دھکیل دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ میں ہم کیسے اچھے قائد بنیں، بالخصوص اس بحران کے وقت۔ تو اس کے کچھ اصول ہیں اور بڑے سیدھے سے اصول ہیں، گو کہ چاہے بحرانی کیفیت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ لوگ پہلے ہوتے ہیں، لیڈر بعد میں۔ لیڈر کا سب سے بڑا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے سے آگے رکھتا ہے، ان کی مشکلات کو، ان کے مصائب کو، ان کے آلام کو سمجھنے کی پہلے کوشش کرتا ہے اور ان کی مداوع کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیڈرشپ کوئی پریویلیج کا نام نہیں ہے کہ لوگ آپ کے لیے کام کریں گے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے اس وقت کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں اور ہمیشہ ان کی مسائل کو اپنے سے پہلے رکھیں اور انہیں کوشش کریں کہ ان کا اس میں مداوع کیا جا سکے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی دوسری بڑی بات جو رہنما کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یا قائد کے لیے، جو خواہ وہ اپنے گھر کی قیادت کر رہے ہوں یا اپنی کمیونٹی کی، یا اپنے شہر کی، یا اپنے ملک کی، انہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح معلومات۔ ہمارے ہاں لوگ میڈیا پر چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ علم ہے۔ دیکھیں، میڈیا چاہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، خواہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، اٹلی ہو،
کسی بھی ملک کا نام لے لیجئے، وہاں کا میڈیا باعث ہوتا ہے، اور میڈیا کا باعث ہونا وہاں ان کی ایک کلچر ہے میڈیا کی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کے مفادات اور ان کے مسائل کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیا سے اجتناب کریں اور صحیح معلومات تک پہنچنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں. آج کے دور میں تحقیق اتنی آسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کبھی اتنا اچھا وقت انسان پہ نہیں آیا تھا کہ ہر چیز تک اس کی دسترس بہت تیزی سے اور آسانی سے تھی. آج ہمارے ساتھ گوگل ماموں ہیں، یوٹیوب چچا ہیں، سارے مختلف ہمارے ساتھ میڈیا کے دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر مستند علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب اس کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بالخصوص چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں اس کرونا بحران کی، تو برائے کرم میڈیا کو سے ہٹ کر آپ جائیے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا CDC سینٹرل ڈیزیز کنٹرول. یہ دو ایسے عالمی ادارے ہیں جن کا کسی ملک سے تعلق نہیں، تو آپ ان میں بہت حد تک مستند رزلٹس دیکھیں گے. کل شام ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب دیکھیے نیپال میں صرف 2 اموات ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میں، امریکہ میں، چائنا میں، اٹلی میں اور دیگر ممالک میں بہت زیادہ. تو میں ہنس پڑا اور میں نے کہا بھائی نیپال میں صرف 22 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس میں سے 2 اموات ہوئی ہیں، کیونکہ وہ تو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہا ہے. جب آپ ڈائگنوز ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر تعداد کا کوئی تعلق آپ کے میڈیا کی دی ہوئی خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پر. یہاں پر ابھی ایک صاحب صبح مجھے فون آیا پاکستان سے، میرے ایک اچھے دوست کا، بہت پیارے دوست ہیں اور میں بڑی ان کی احترام کرتا ہوں. انہوں نے کہا ارے صاحب آپ کے نمبر تو چائنا سے بھی بڑھ گئے. بھائی یہ وقت ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا نہیں، ایک دوسرے پر طنز کے نشتر پھینکنے کا نہیں، بلکہ اس وقت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی امریکہ بہت اوور کانشیس ہے اس معاملے میں، تو وہ ذرا سا بھی کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کو کھانسی آ گئی یا وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر پایا، تو وہ خود چلا جاتا ہے والنٹیرلی اور جا کے کہتا ہے کہ میرا ذرا ٹیسٹ کر لیجئے کہیں مجھے ہے تو نہیں، اور پھر وہ خود کوارنٹین میں چلا جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ مریض اسپتال سے بھاگ رہے ہیں، جب وہ ان کی تشخیص ہو جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سوشلی ان کا بائیکاٹ ہو جائے گا. تو یہ ذرا اس پر میڈیا سے ہٹ کر سوچیے، ایک سچائی اور حقائق پر مبنی خبروں پر توجہ دیجیے. تیسری بڑی کوالٹی جو لیڈر میں ہونی چاہیے، جیسے پہلے میں نے کہا کہ لوگ پہلے ہونے چاہیے آپ سے بحیثیت رہنما کے، پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تیسری بڑی اہم جو ہے وہ آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. دیکھیے فلیکسیبلٹی لیڈر کی سب سے بڑی اس بالخصوص بحران میں ضرور. دیکھیں جب تک آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے، آپ پلان اے لے کر چل رہے ہیں، تو اس کی مثال میں ایسے دوں گا جیسے ایک کھیل کا میدان میں جب ٹیمیں اترتی ہیں تو ان کے کوچ کے پاس ایک پری پلان ہوتا ہے کہ ہم یہ میچ جیتیں گے کیسے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی ٹیم کو میچ شروع ہونے سے پہلے ساری اس کی بریفنگ دیتا ہے، ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسا کیجیے گا، ایسا کیجیے گا، ایسا کیجیے گا. لیکن جب وہ دونوں ٹیمیں میدان میں اتر جاتی ہیں تو پھر سچویشنیں بدلتی رہتی ہیں. تو اچھا کوچ وہ ہوتا ہے، اچھا رہنما وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت فلیکسیبل ہو اور پلان اے سے پلان بی اور کبھی کبھی پلان سی تک اس کے ذہن میں ہو. تو ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، ہم خواہ ڈٹے رہیں اٹے رہیں کہ یہ صرف جو ہم نے سوچا ہے وہی اسی طرح سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. پھر پانچویں جو بڑی بات ہے چوتھی، کہ
ہمیں کمیونیکیٹ کو جوڈیشلی کرنا چاہیے. اب جوڈیشیس کا ورڈ جو ہے نا وہ بڑا انگریزی کا بڑا مشکل ورڈ ہے. یعنی ہمیں کمیونیکیشن سے پہلے تھنکنگ کا پروسیس کرنا چاہیے. مطلب ہمیں بڑا محتاط کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو جیسے لوگ آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، چاہے انہیں الف بے کا بھی پتہ نہ ہو اور وہ سائنسدان بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے جو ہے وہ بیانات دے جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ تیر تکے لگ جاتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر وہ لوگوں کو یا تو کنفیوز کر دیتے ہیں یا لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ کمیونیکیشن سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے محتاط کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات جو اہم نقطہ ہے ایک لیڈر کے لیے وہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی آتھینٹک. آتھینٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار ہو، آپ میں ایگو نہ ہو، یہ می والا سلسلہ نہ ہو، بلکہ آپ آتھینٹک ہوں، سچ کو سچ کہیں اور سچ بتائیں. جب آپ کے لوگوں کو تک آپ سچ پہنچائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہوپ بھی دیں گے، امید بھی دیں گے، تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. ہمارے یہاں سچ بتانے سے اس لیے گریز کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگ مایوس نہ ہو جائیں، تو ہم ان کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بتا کر. اور ہمارے یہاں بے شمار مسائل کی جڑ وہ غلط بیانی ہوتی ہے جو ہمارے رہنما اکثر و بیشتر ہم سے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں، بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم کوشش یہ کریں کہ ایسے کوئی کام نہ کریں، ایسے کوئی بیان نہ دیں. اور اگر ہمیں علم نہیں ہے، اس کی چھوٹی سی پرانی مثال ہے کہ ہم سب بہت قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم سب ایک سے زیادہ قابل ہیں. تو ضرور نہیں ہے کہ آپ کا جو بیان ہے وہی صحیح ہو. آپ اپنے گرد کے لوگوں سے بھی ان کا مشورہ بھی لے لیں یا ان سے علم کی دسترس میں آپ ان تک پہنچیں. ضرور نہیں ہے کہ وہ سارے ہی کے سارے مستند ہوں گے، لیکن ان میں ان سب کی جب اوپینین آپ لیں گے تو ان میں سے ایک مضبوط اوپینین آپ کو مل جائے گا، اور وہ آپ اپنے فالوورز تک، اپنے لوگوں تک، اپنی عوام تک، اپنے دوستوں تک، اپنی فیملی تک پہنچائیں تاکہ مایوسی سے ہم بچ سکیں. اب آتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے کیسے نمٹنا ہوگا. دیکھیے جی، بحران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں. جب قومیں منافقتوں اور منافرتوں، تفرقوں، رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو قادر مطلق سمجھنے لگتی ہیں، تو اللہ ان کو ایک اشارہ دے دیتا ہے. یہ جو دور ہے جس سے ہم اور آپ آج گزر رہے ہیں، یہ تاریخ، کل کی تاریخ ہے، آنے والے کل کی یہ تاریخ ہوگی. اور آپ کے بچے اس کی گواہی دیں گے کہ ہم نے وہ دور دیکھا تھا. تو اس بحران میں ہمیں دو چیزوں کا سامنا ہے. اب جب بھی ہمارا خوف ہمارے ایمان سے بڑھ جاتا ہے تو بحران پیدا ہوتا ہے، اور جب ہمارا ایمان خوف سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں. تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ وہ وقت ہے، خدا نے ہمیں خود بتا دیا ہے، کیونکہ اس رب العالمین نے خود کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تمہیں سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت پیدا کیا.
ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن جب ہم اپنی کرتوت درست نہیں کرتے، اپنی سمت کو درست نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ایک ایسا معمولی سا کیڑا جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، جسے آپ صرف سن اور محسوس تو کر رہے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، وہ پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ آج وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے ہیں، صرف ایک معمولی سے کیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان، جب وہ آپ کو دوبارہ راہ راست پہ لانا چاہے تو وہ کیسے لا سکتا ہے۔ ایک صاحب کل مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، لاکھوں مسجدیں ویران ہو جائیں گی اگر ہم جمعے کی نماز پہ نہ گئے، کیونکہ کل جمعہ تھا، اور یہ ہمیں اس کا مطلب ہے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں کبھی ذرا بات کرنے سے پہلے سوچ بھی تو لیں۔ آپ نے ابھی اپنے منہ سے کہا کہ ہماری لاکھوں مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ لاکھوں مسجدیں تو ویران ہوں گی، لیکن کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ لاکھوں مسجدیں ویران ہوتی ہوں تو ہوں، آپ کے کروڑوں گھر مسجد بن جائیں گے، جہاں پر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنی بیوی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان لاکھوں مسجدوں سے کیا کروڑوں گھروں کو مسجد بنانا بہتر نہیں؟ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کرنے پر آتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ تو کبھی اس پر بھی غور کیجیے۔ بحران اصل میں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو ہم بہت ساری چوائسز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ہم خود منتخب کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، انہیں چنتے ہیں۔ تو جو ہمارا چناؤ ہوتا ہے وہ ہمیں اوپر لے جاتا ہے اور بناتا ہے۔ لیکن بحران ایک ایسی صورت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں۔ بحران کے دوران ہم اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس چوائسز نہیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کی دی ہوئی وہ صلاحیتیں جس کو ہم آج تک آشکار نہیں کر سکے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اسے آشکار کرتے ہیں۔ اور اتھینٹک ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے کہا۔ اور اتھینٹسٹی کی دنیا کی سب سے بڑی مثال، آج تک ایسی مثال اس پورے دنیا میں، اس پورے عالم میں آج تک نہیں ہے، جو میرے آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ 40 سال پہلے ریاضت و عبادت کر کے پھر دعوی نبوت کیا جاتا ہے۔ تو کیا کسی کے پاس گنجائش تھی اس سے انکار کرنے کی؟ 40 سال تک نہ کبھی غلط بیانی کی، نہ جھوٹ بولا، نہ گمراہ کیا، تو جب وہ دعویٰ کریں گے کہ دیکھو لوگوں، پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر ہے، تو کس کی مجال تھی کہ انکار کرے؟ تو اتھینٹسٹی انٹیگریٹی سے آتی ہے، ایمانداری سے آتی ہے، سچائی سے آتی ہے۔ ہم اس بحران میں، جو کہ ہمارا امتحان بھی ہے، ہم ذخیرہ اندوزی میں مصروف ہیں، چور بازاری میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے میں مصروف ہیں، اس کا فائدہ اٹھانے میں مصروف ہیں، اور یہی انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ دوستو، کبھی قوس قزح کے رنگ دیکھے ہیں آپ نے؟ کیا خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس کا پس منظر بھی دیکھا ہے؟ آپ قوس قزح کے وہ
خوبصورت رنگ دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ بارش نہ آئے، طوفان نہ آئے۔ تو ہر خوبصورت چیز کے لیے اس سے پہلے ایک بارش، ایک طوفان ضرور آتا ہے۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نظر اس بحران کی سنجیدگی سے ہٹے۔ میں اس بحران کو کم نہیں کہہ رہا۔ میرا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کوئی بحران نہیں ہے، نہیں، یہ بہت بڑا بحران ہے۔ لیکن اس بحران میں ہمیں اڈاپٹیبل ہونا ہوگا۔ اڈاپٹیبلٹی از دا کی ٹو ہینڈل۔ ہمیں اپنے آپ کو اڈاپٹیبل بنانا پڑے گا، ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کی بات کو سننا۔ میں نے بتایا نا کہ ہم سب بہت عقل مند نہیں ہیں، لیکن ہم سب کسی ایک سے زیادہ عقل مند ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ باہمی صلاح و مشورے سے، باہمی محبت، بھائی چارے سے اپنے ذہن کو سب سے پہلے تو براڈ مائنڈڈ بنائیے۔ وسیع النظری بہت لازم ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی جہالت کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسروں کو برا بھلا کہیں، بلکہ ہم اپنی علمی صلاحیتوں کو سامنے لائیں، اپنی اعلیٰ ظرفی کو اور اپنی وسیع النظری کو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رنگ، نسل، مذہب، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر بحیثیت ایک انسان کی سوچیے، کیونکہ یہ بحران رب المسلمین کا لایا ہوا نہیں، یہ رب العالمین کا لایا ہوا ہے۔ اور یہ بحران کسی مسلمان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پوری عالم کے لیے۔ میرے ایک دوست نے ابھی ایک چھوٹا سا کامنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ بحران امریکہ لایا ہے۔ تو ایسا میرا خیال ہے یہ سب وہی باتیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ امریکہ خود اس کا شکار ہے۔ میں خود اس وقت امریکہ میں پچھلے 11 دن سے اپنے گھر میں تقریباً نظر بند ہوں، لیکن ٹھیک ہے۔ تو امریکہ چائنا کو کہتا ہے، چائنا امریکہ کو کہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی یہ سب ہماری اپنی حماقتوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں کی گئی ہوں۔ بنی نوع انسان کی حماقتوں کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ دیا جانے والا ہمارے ایک بہت بڑا سبق ہے، اس پر غور کیجیے۔ کرائسس میں بحیثیت لیڈر کے، ایک رہنما کے، کبھی بھی مجمع میں جب آپ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک پورا مجمع لگا ہوا ہے، ہر طرف ہمارے لوگ پریشان ہیں، شور مچا رہے ہیں، آہ و بقا ہے، تو لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مجمع سے اوپر ہو کر دیکھتا ہے تاکہ اسے دور تک نظر آئے۔ اگر آپ مجمع میں ہی کھڑے مجمع کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کا عالم بھی وہی ہوگا جو ہر دوسرے شخص کا اس مجمع میں۔ آپ بھی پریشان ہوں گے جس طرح وہ سب ہیں۔ لیکن اگر آپ قائد ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ لیڈر ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنے پنجوں کے بل اونچا ہو کر ذرا دیکھیے تاکہ آپ کو دور تک نظر آئے۔ اور جب آپ دور تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اچھے اور بہت صاف راستے آگے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس پورے بحران کو 3 لفظوں میں، انگریزی کے 3 لفظ ہیں، اس میں پچھلے کئی دنوں سے چونکہ اسے اسٹڈی کر رہا ہوں باقاعدگی سے، تو میں کہتا ہوں پی، جی اور ای۔ پی کا لفظ پین کے لیے ہے کہ اس بحران میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہمیں ہو رہی ہے، جو ہم محسوس کر رہے ہیں، پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے جی، مطلب گین کیا ہے، ہم اس سے ملے گا کیا، اس سے حاصل کیا کریں گے۔ اور آخری لفظ ہے ای، کہ اس سے ایکسپیریمنٹ، ہمیں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اس سے تجربہ کیا ہوا ہے۔ چلیں میں تھوڑا سا پیچھے لیے چلتا ہوں تاریخ میں آپ کو۔ یہ کوئی پہلا بحران نہیں، اور یہ بات اب پھر واضح کرتا چلوں کہ آپ مجھے یہ نہ سمجھیے کہ میں اس بحران کو اہمیت نہیں دے رہا ہوں، نہیں، یہ بحران خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں
اس سے بھی بڑے بحران آتے رہے ہیں، جو اب قصے اور کہانیوں میں ہم ایک دوسرے کو سنا تو دیتے ہیں، لیکن اس کی جو کانسیکوینسز تھے یا اس کے جو نتائج تھے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 1918 میں جو فلو تھا اس نے ایک ہفتے میں 10 لاکھ اموات، اور اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بس اس دنیا کا اختتام آ پہنچا، ہر طرف آہ و بقا تھی۔ 25 لاکھ آدمی 3 ہفتے میں جاں بحق ہوا تھا، اور اس دنیا کی پوری آبادی کا 25% اس فلو سے متاثر ہوا تھا۔ لیکن پھر وہ بھی گزر گیا۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، پھر اس کے بعد جنگ عظیم شروع ہوئی، پہلی جنگ عظیم، جب دنیا ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار تھی، تو بھی یہی تاثر تھا کہ اب جنگ ورلڈ وار ہو چکی ہے، اب دنیا نے کیا رہنا ہے، گزر گئی۔ پھر جنگ عظیم دوئم ہوئی، لاکھوں لوگ مرے، ہم نے اسے بھی گزار دیا۔ زیادہ پرانی بات نہیں، 1971 کی جنگ میں خود ہمارے ملک میں کتنے لاکھ افراد بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں اور انڈیا میں کی اس جنگ میں جاں بحق ہوئے، ہم بھول گئے۔ پھر 2000 میں ایک نیا وائرس چلایا، YK2، بس کہا جانے لگا کہ اب دنیا ختم ہو رہی ہے۔ پھر سوائن فلو، برڈ فلو، ایبولا، نہ جانے کتنے وائرس، پھر ڈزنی میزلز، اور تو اور ISIS 2015 میں جب آئی تو یہی کہا گیا کہ that's the end of the world، اب دنیا ختم ہونے کو ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ جب چڑھائی کی گئی تو لگتا یہی تھا کہ اب یہ جنگ رکنے کی نہیں، اور یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچی۔ تو دوستو، تاریخ میں ہر بحران جو گزر جاتا ہے وہ چھوٹا لگتا ہے، اور جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچئے کہ انسان کو سبق دینے کے لیے، اس کو باور کرانے کے لیے کہ کون قادر مطلق ہے، اتنی ہی تکلیف اور اتنی ہی پریشانی اور اتنی ہی دیتا ہے جو وہ لوگ برداشت کر سکیں۔ بہت سی جانوں کا ضیاع ہے، مجھے ظاہر ہے ہمیں ان کا افسوس ہے۔ ہمیں سے کوئی مطلب نہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا، کس ملک سے ان کا تعلق تھا، کس رنگ اور نسل کے تھے، وہ انسان تھے، اور ہم باقاعدہ ان پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے بحیثیت رہنمائی کی، کہ جو اچھے رہنما ہوتے ہیں، اچھے قائد ہوتے ہیں، وہ منفی چیزوں کو بڑی تیزی سے کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں ہینڈل کرتے ہیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہر طرف منفی باتیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، لنکڈ ان ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ہر آدمی ایک تو خود بخود سائنسدان بن گیا ان دنوں میں، اور اس سے بڑھ کر بنا تحقیق، بلا تحقیق وہ کسی کی بھیجی ہوئی کسی خبر کو ہزاروں لاکھوں تک وہ فارورڈ کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گمراہ کرنے میں باقاعدہ رٹ ریس میں ہیں، ایک دوسرے سے
بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہوں. تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا. اب آئیے ہم اس کے کانسیکوینسز کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، جب بھی کوئی بحران آتا ہے اور جب وہ گزر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بحران کے بعد حالات وہیں کے وہیں ہوں جہاں سے بحران شروع ہوا. اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ دسمبر 2019 کے جو حالات تھے وہ دوبارہ آئیں گے تو دوستو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بحران آپ کو دیا ہے تو اس کے نتائج میں پھر وہ وہیں کے وہیں آپ کو نہیں لے جا کے چھوڑے گا، بلکہ چیزیں اب پوری طرح سے جو نارم ہے، ہمارا نارمل ہے، وہ اب بدل جائے گا. ہم وہیں نہیں ہوں گے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اس بحران میں. مثلا اس کی چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ آج لاکھوں بچے، بلکہ کروڑوں دنیا بھر میں تو، لیکن میں چلیں پاکستان کی بات کرتا ہوں جن دوستوں سے میں بھی مخاطب ہوں، لاکھوں بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. اور خدا نخواستہ یہ سلسلہ اب تھوڑا اور طویل ہو گیا، 2-4 مہینے تک پہنچ گیا. تو جب یہ دوبارہ واپس اسکول جائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی اسٹوڈنٹ ہوں گے، یا وہ طریقہ تعلیم آپ ان پر پھر سے آزما لیں گے؟ نہیں. لوگ گھروں سے بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بھی مثبت پہلو ہیں. جب یہ سب چیزیں جو کہ ترقی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، جسے ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے تھے، اب ہم کرنے لگے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ صبح کے 6 بجے اٹھ کے ان ویگنوں میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے باہر کھڑے ہوں. اگر بچہ گھر سے پڑھ سکتا ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ اخراجات بھی کم ہوں گے اور اندیشے بھی کم ہوں گے کہ وہ بچہ باہر جا رہا ہے، نہ جانے کیا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر میں بیٹھ کر وہ سب کچھ کر رہا ہے تو آپ کی نظر اس پر بہت زیادہ رہے. اسی طرح زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں تبدیلیاں آ جائیں گی. نارمل وہ نہیں ہوگا جو آپ چھوڑ کر آئے ہیں. یہ چیزیں اب بالکل اب قائدین کے لیے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داری کا جو اظہار ہے جو قائدین کریں وہ اس طرح سے کہ ان کے اثرات دور رس. ہم لوگ ٹیمپریری کرائسس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ نارمز بدل جاتے ہیں. تو اب جو بھی مثلا اگر آپ کو یاد ہو ایبٹ آباد اور کشمیر کے علاقے میں ایک زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے، تو پاکستان میں ایک بہت بڑی ادارے کو قائم کر دیا گیا کہ جی وہ ڈیزاسٹر ریلیف اور یہ وہ. اب وہ سارا وقت یہی فوکس کرتے رہے کہ اگلا زلزلہ آئے گا تو ہم یوں کریں گے. بات ڈیزاسٹر کا لفظ تھا، زلزلے کا نہیں. کیا ہم نے ڈیزاسٹر کی کوئی پریپریشن کی؟ نہیں کی. آج ہمارے اسپتالوں میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے. پورے ملک میں 2000 وینٹیلیٹرز. ذرا غور کیجیے. اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، دنیا کی چھٹی بڑی طاقت ہیں. عالم یہ ہے کہ پہلے دن جب خبر آئی تو لوگوں نے ہر چیز کے دام بڑھا دیے، ماسک چھپا لیے، سینیٹائزر غائب کر دیے، اور تو اور نقلی سینیٹائزر بنا دیے. کیا بے شرمی کی انتہا ہے. تو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بحران دیا ہے تو اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم ایسی بات کریں کہ ایک دوسرے کی مدد ہو سکے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اس بحران سے خوش اسلوبی سے اور خوبی سے ہم گزر سکیں. دیکھیں، اس کے لیے کچھ چھوٹی سی چیزیں اور کچھ چھوٹے سے مراحل پر ہمیں کام کرنا ہوگا.
دیکھیں دنیا کی ہر اچھی چیز، ایوری تھنگ ورتھ وائل، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ ورتھ وائل از اپ ہل. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی بھی ترقی، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی کامیابی اپ ہل ہی ہوتی ہے. مجھے آج تک دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو صبح سو کے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. نہیں، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس مشکل وقت میں چونکہ ہمیں اوپر جانا ہے، ہمیں اس بحران سے نکلنا ہے، اس کھائی سے باہر آنا ہے، تو محنت تو چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں ایک تھپڑ پڑا ہے قدرت کا، تو اب اس تھپڑ کے نتیجے میں اس کا ہمیں سبق بھی لینا ہوگا، اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم جاگ جائیں. جہاں ہم سوئے ہوئے تھے اور جہاں ہم نے اپنے آپ کو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اخلاقیات سے گر چکے تھے، انسانیت ہم میں رہی نہیں، تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا. تو دیکھیں، کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم کوئی مضبوط ہاتھ پکڑ لیں اور اوپر چلے جائیں. کیونکہ بحران ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کمزور ہاتھ پکڑیں مگر اچھی طرح سے پکڑیں اور ہم ڈوبنے نہ پائیں. ٹھیک ہے، مضبوط ہاتھ تو کوئی بھی کسی کو پکڑ کے نکال لیتا ہے نا، تو وہ تو اللہ سے بڑا مضبوط ہاتھ کسی کا ہے ہی نہیں. اللہ نے تو خود آپ کو تھپڑ مارا ہے آپ کی اپنی کرتوت کی وجہ سے. اور جیسے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا مفکر ہے، اس کا نام ہے نیپولین ہل، اور اس کی بڑی معروف کتابیں ہیں، اور میری سب سے پسندیدہ کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیان کے مطابق اگر میں دوسری کتاب قرآن کے بعد کسی کو سمجھتا ہوں، قرآن ظاہر ہے میری سب سے مقدس ہے، تو میں تھنک اینڈ گرو رچ کو کئی بار پڑھتا ہوں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایوری ایڈورسٹی اینڈ ایوری فیلئر، ایوری ہارٹ ایک کیریز ود اٹ دا سیڈ آف این ایکول اور گریٹر بینیفٹ. یعنی ہر نامساعد حالات یا مشکلات، آلام، ایک نئی اور اس سے زیادہ بہتر چیزوں کی اور اس سے بہتر فائدے کی نشاندہی کرتے ہیں. تو یہ کرائسس بھی کسی بہت اچھی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے اگر ہم اسے اس انداز سے لے لیں. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ہم اس جو چیلنج ہے، جو ہمارا مقابلہ ہے اس وقت، ہم اس کو انشاءاللہ ایک اچھے تجربے میں تبدیل کر دیں گے. اب اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ، میں قوموں کی بات نہیں کر رہا، ملکوں کی، سیاستدانوں کی نہیں، انفرادی طور پہ کچھ چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور وہ میں آپ کو 6 چیزیں بتا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو اسے نوٹ کر لیجیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، پرسنل ٹائم. نمبر 1 از پرسنل ٹائم. خود کو ٹائم دیجیے. دیکھیں ہم اتنی برق رفتاری سے دنیا سے گزر رہے ہیں. وہ جیسے میں اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے کتنی بار سنا ہے کہ یار وقت ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاں جی بالکل صحیح ہے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. وقت نہ تو گزرتا ہے نہ تو اڑتا ہے. وقت تو ایٹرنٹی ہے. تو 3000 سال پہلے بھی وہیں تھا اور آج بھی وہیں ہے. جو وقت اس وقت ہو رہا ہے وہی وقت 2000 سال پہلے بھی اس وقت یہی تھا. تو وقت تو کھڑا رہتا ہے. ہم آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ہم کتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت تیزی سے پھلانگے مارنا چاہتے ہیں، تو اتنی ہی جلدی ہماری زندگی بھی گزر جاتی ہے. تو یہ وقت ہے آپ کو آپ کا پرسنل ٹائم لینے کا. تھوڑا سا وقت لیجیے اپنے آپ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت موقع دیا ہے
کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور غور سے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ذہن پر زور دیں کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ پھر اس سے بڑھ کر دوسرا ہمیں جو موقع ملا ہے اور جو لوگ اہل خانہ ہیں ان کے لیے ہے فیملی ٹائم۔ دیکھیں نا، ہم پیسے کی اس دوڑ میں کتنا وقت دیتے ہیں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بقیہ فیملی ممبرس کو۔ اس سے اچھا کیا خوبصورت موقع ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں احساس دلایا کہ دیکھو تمہارے سے متعلق جو لوگ ہیں انہیں بھی وقت چاہیے، اور انہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے لیے بھی آپ سوچیں۔ سو ہم سب کو فیملی ٹائم اپنے آپ کو دینا بہت ضروری ہے۔ پھر تیسرا جو سب سے اہم ہے، یہ سارا میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور بڑی عجیب عجیب ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا سارا دن۔ تو میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے فیملی کو ٹائم دیں۔ اس کے بعد ایک کیچ اپ ٹائم ہوتا ہے، یعنی اب مراقبے کا وقت ہے، میڈیٹیشن کا وقت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی موٹی ایکسرسائز گھر میں کر سکتے ہیں۔ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی سانسوں کو درست کریں، آپ دیکھیں اس میں کیا آپ کا ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ پھر فیتھ، ایمان۔ دیکھیں اس پورے بحران پر آپ قابو صرف اور صرف ایک طرح سے پائیں گے، ویکسین آ رہی ہے، آ جائے گی، احتیاطی تدابیر ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی مشکلات کو بھی کسی نہ کسی انداز سے حل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بہتر ہے مرنے سے ہم تھوڑا کھا لیں گے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایمان کو مضبوط کریں گے، کیونکہ خوف پہ جب قابو پانا ہے تو اس ایمان کی بڑی ضرورت ہے۔ فیتھ آلویز بیٹس دا فیئر۔ جب آپ کے خوف سے آپ کا ایمان مضبوط ہو تو پھر وہ خوف نہیں رہتا۔ خوف تبھی حاوی ہوتا ہے جب آپ کے ایمان سے اس کی وقت بڑھ جائے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، کوائٹ ٹائم، خاموشی سے آپ اسٹڈی کریں، اسٹڈی نہ بھی کریں تو بیٹھ کے خالی ذہن ہو کر سوچیں کہ یہ میرا وقت ہے کہ میں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، میں مذہب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ کہیں، اور جو بھگوان کہہ رہا ہے، جو بدھا کہہ رہا ہے یا جو جیسس کہہ رہا ہے، وہ اپنے مرضی ہے، اسے وہ کہے، لیکن رب العالمین سے جڑ جائیں تو آپ دیکھیں گے تبدیلی خود بخود آنا شروع ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سوچنے کا وقت ہے، اور سوچنے کے وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے یہ خرافات سوچی جائیں کہ پیسہ کیسے بنایا جائے گا اس بحران میں، لوگوں کو کس طرح لوٹا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ صحیح اور درست راستہ اپنائیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہمیں جو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، سو انگریزی میں کہاوت ہے کہ وی آر ناٹ گیون این اوور کمنگ لائف، وی آر گیون اے لائف ٹو اوور کم، کہ ہمیں قابو پانے والی زندگی نہیں دی بلکہ ہمیں زندگی پر قابو پانے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ قابو پائیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ سے اب دنیا ویسی تو نہیں ہوگی جیسی ہم چھوڑ کر آئے تھے پچھلے دسمبر اور جنوری میں، ظاہر ہے دنیا میں ہر چیز بدل جائے گی، نارملز ڈفرینٹ ہو جائیں گے، اسٹاک مارکیٹ وہ نہیں ہوگی، کاروبار ویسے نہیں رہیں گے، تعلیم کا میدان پورا اس کی شکل ہی بدل رہی ہے، ایون کاروبار کی شکل بدل رہی ہے۔ اب ہم اس میں حکومتوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ صاحب وہ نوکریاں چلی گئیں، یہ ہو گیا۔ بھائی اب نوکریوں کا دور ویسے بھی تو نہیں ہے، نہ جانے لوگ کیوں پاگل ہوئے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ قرضے لیتے ہیں، والدین کو لاکھوں روپے کے قرض میں ڈال کے ایک ڈگری لیتے ہیں، اور ڈگری کے ذریعے صرف ایک جاب کی تلاش کرتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم حاصل نہ کریں، اللہ الحمدللہ میرے پاس بھی کچھ تھوڑی بہت تعلیم ہے اور میں اب بھی حاصل کرتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ تعلیم کو جاب کے لیے سیڑھی نہ بنائیں. اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے نا، آپ اس سے بھی لاکھوں روپے روز مطلب مہینے کے کما سکتے ہیں اگر آپ صرف اس کو غور سے دیکھیں. بجائے واٹس ایپ پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو وہ نصیحتیں اور وظیفے بھیجنے کے، اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں. ہر اسمارٹ فون پر آپ کے پاس ماموں گوگل ہیں، چچا یوٹیوب ہیں. ان دو ماموں اور چچا کو استعمال کر لیں، آپ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں. آپ کو کسی یونیورسٹی کی اپنے گھر میں موجود ہے، انہی کے ذریعے ہر لیکچر، ہر چیز آپ کو وہاں سامنے نظر آ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس وقت کو استعمال کریں. ان 15 دن 20 دن اور یا ایک مہینہ جو بھی ہمیں گھر میں رہنا پڑے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بخدا اپنے آپ سے سنجیدہ ہیں، اپنے خاندان سے سنجیدہ ہیں، اپنی زندگی سے سنجیدہ ہیں، تو ایک مہینے بعد آپ بھی ایک مختلف انسان بن کے نکلیں گے یہاں سے. کوشش کیجیے، تحقیق کیجیے، سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے. دیکھیں، ہمارے کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے، اس پر ذرا غور کیجیے. دیکھیے، کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان سب سے بڑا جو فرق ہوتا ہے وہ تھنکنگ گیپ ہوتا ہے. وہ جو خلا ہوتا ہے نا سوچنے کا، سوچ کا خلا ہے. ایک کامیاب آدمی اور ایک ناکام آدمی میں جو یہ خلا ہے، یہ سوچ کا خلا ہے. یہ بہترین وقت ہے اس سوچ کے خلا کو پر کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے اور میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک جواب موجود ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں if you think there is no answer، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے تو you are a victim. ٹھیک ہے؟ وکٹم سمجھتے ہیں نا کہ وکٹم ہیں آپ اس چیز کے، جسے کہتے ہیں اثر انداز ہو رہی ہے آپ پہ. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب ہے، تو آپ وکٹر ہیں، آپ فاتح ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ خود سوچئے کہ آپ کو فاتح ہونا ہے یا مفتوح. کوشش کیجئے کہ فاتح بنے، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم کس طرح ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہوں. میری کوشش ہے کہ میں میرے پاس بڑا مواد ہے. پچھلے 16 دن سے میں باقاعدہ سے اسٹڈی کر رہا ہوں، اور ایک پوری میری تھیسس ہے جو میں لکھ چکا ہوں. تو کوشش کریں کہ جو آپ کی سوچ ہے نا، اس میں کوئی مقصدیت آ جائے. دیکھیں، زندگی میں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب خالی بیٹھے ہوتے ہیں، بالخصوص آج کل، تو وہ ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کیا کروں. پھر جب وہ کیا کروں کا سوال آتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار میں کیسے کروں. اور پھر اس پر خواہ مخواہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کیوں کروں. بات سمجھ رہی میری؟ کیا کروں، کیسے کروں، کیوں کروں. اگر آپ اسی کو الٹ دیں، اسی تینوں سوالات کو الٹ دیجئے اور کہیں کہ میں کیوں کروں، تو خود بخود کیسے اور کیا آپ کے ذہن میں یوں آ جائے گا. ذرا کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے. ہم لوگوں کو اس وقت طوفان میں، بحران میں، برے حالات میں رہنمائی کرنی ہے. یہ ہم سب پر فرض ہے. میری دعا ہے کہ جو لوگ اپنی اپنی جان کھو بیٹھے ہیں اس کرونا وائرس کے نتیجے میں، خواہ وہ کسی نسل، مذہب، رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے.
اللہ ہم سب کو بھی اس ناگہانی آفت سے، اس وبا سے بچائے، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ملک کے رہنے والوں کو، اس پورے کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم اس ایڈورسٹی کو، اس مشکل کو ہم اپرچونٹی میں کیسے بدل سکتے ہیں، ہم اس کو ایڈوانٹیج اپنا بجائے ایڈورسٹی کے ہم اسے ایڈوانٹیج میں کیسے تبدیل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں برائے کرم وہ کامنٹس کے ذریعے یا میسج کے ذریعے مجھے ضرور بھیجیے، تاکہ میں کل ان سوالات کو ایڈریس کر سکوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے جواب دوں، اور اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ ایک بار پھر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، آپ اور آپ کے گرد رہنے والے ہر بنی نوع انسان کی حفاظت کرے۔ اپنے گھر میں رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا یہ جو سبق ہے اسے نہ بھولیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیے، باہر نہ جائیں، کوشش کریں کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، اور سب سے بڑھ کر نماز پڑھیں، 5 وقت ہاتھ منہ دھوئیں تو ویسے ہی طہارت رہے گی۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا موقع ہے آپ سب کا، کہ اپنوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے، آپ کو ساری روشنیاں خود بخود نظر آ جائیں گی۔